اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب الرؤیا عن ابی قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول الرؤیا من اللہ والحلم من الشیطان فاذا رأى احدكم شيئا يكرهه فلينفس حين يستيقظ 3 مرات ويتعوذ من شرها فإنها لا تضره۔ یہ موضوع شروع ہو رہا ہے خوابوں کے بارے میں، اور خوابوں کی تعبیر کے سلسلہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بعض ہدایات اور خوابوں کی حقیقت کیا ہے اس سلسلہ میں بعض احادیث ہیں۔ یہ پہلی حدیث حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، الرؤیا من اللہ والحلم من الشیطان، نیک خواب یا اچھا خواب یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور برا خواب یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ شَيْئًا يَكْرَهُهُ، جب تم میں سے کوئی ایسی چیز دیکھے جو اسے اچھی نہ لگے، یعنی برا خواب، ڈراؤنا خواب دیکھے، پریشان کن خواب دیکھے، فَلْيَنْفُثْ حِينَ يَسْتَيْقِظْ، تو جیسے ہی اس ڈراؤنے خواب کے نتیجہ میں آدمی بیدار ہو جائے تو 3 مرتبہ تھو 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 تھتکارے، اور دوسری حدیث میں موجود ہے کہ بائیں طرف بیدار ہوا، ہوش آتے ہی بائیں طرف 3 مرتبہ تھتکارے، وَيَتَعَوَّذْ مِنْ شَرِّهَا، اور اس برے خواب کے شر سے اللہ کی پناہ مانگے، فَإِنَّهَا لَا تَضُرُّهُ، تو وہ خواب اسے کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ خواب کے سلسلہ میں بعض امور جو ضروری ہیں ان میں سے ایک چیز تو یہ ہے کہ خواب اچھا خواب ہے، نیک خواب ہے، اچھی جگہ دیکھ رہا ہے، نیک کام کر رہا ہے، کسی کو نیک کام کرتے دیکھ رہا ہے، تو یہ سمجھیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے، اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ اس کے برعکس اگر خواب میں گھبرا رہا ہے، ڈر رہا ہے، بھاگ رہا ہے، ڈوب رہا ہے، جل رہا ہے، مر رہا ہے، کوئی بھی ایسی شکل ہے، تو یہ چونکہ ڈراؤنا ہے، یہ خواب اسے شیطان کی طرف سے ہے اور شیطان اسے پریشان کر رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں سے ایک ارشاد یہ موجود ہے کہ اگر کوئی اچھا خواب دیکھے تو وہ اپنے کسی چاہنے والے کو سنائے، کسی دوسرے آدمی کو اچھا خواب جو ہے وہ بتا دے، لیکن اگر کوئی برا خواب دیکھا ہے تو وہ کسی کو نہیں بتانا چاہیے۔ میں رات ڈرتا رہا، میں رات یہ ہوتا رہا، میرے پیچھے سانپ، میرے پیچھے کتا، میں آگ میں پانی میں، کسی کو نہ بتاؤ۔ لیکن کرو کیا، جیسے ہی خواب سے بیدار ہوں، رات یعنی خواب چل رہا ہے، اتنا گھبراہٹ آخری نقطے پر پہنچ گئی، آدمی یقیناً بیدار ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی آنکھ کھلے، آنکھ کھلتے ہی پہلا کام یہ کریں کہ بائیں طرف تھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور اس حدیث میں ہے وَيَتَعَوَّذُ مِنْ شَرِّهَا، اس خواب کے شر سے بھی اللہ کی پناہ مانگے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اعوذ باللہ من شر شیطان و شرها، اس خواب کے شر سے اور شیطان کے شر سے۔ آدمی یہ کلمات کہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
ومن شرہا یعنی اس خواب کے شر سے بھی میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، اور شیطان کے شر سے بھی۔ یہ کلمات جو ہیں یہ اعوذ باللہ اگر کوئی کہہ لیتا ہے کافی ہے، اعوذ باللہ کافی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور کافی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ یہ اور بھی اچھا ہے۔ جتنا جتنا تعوذ میں اللہ سے پناہ مانگنے میں کلمات زیادہ استعمال کرے گا اتنا اچھا ہے۔ خاص طور پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور اعوذ باللہ من شر شیطان و شرہا، یہ دو لفظ استعمال ہو جائیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر پورا عمل ہو جاتا ہے۔ بائیں طرف تھو یعنی تھوکنا تو ظاہر نہیں ہے، لیکن تھوکنے کے انداز سے جسے تھتکارنا کہتے ہیں، بائیں طرف تھتکارے اور کہے اعوذ باللہ من شر شیطان و شرہا یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور پھر دوبارہ تھتکارے اور یہی کلمات کہے، پھر تیسری مرتبہ تھتکارے یہ کلمات کہے، اور بعض دوسری احادیث میں آتا ہے کہ اپنا پہلو بدل دے، بائیں پہلو پہ سویا ہوا تھا خواب دیکھا دائیں پہلو پہ ہو جائے، دائیں پہلو پہ سویا ہوا تھا خواب دیکھا بائیں پہلو پہ ہو جائے، اپنا جو پہلو جس پہلو پہ سویا ہوا خواب دیکھ رہا تھا وہ پہلو بدل دے۔ فَإِنَّهَا لَا تَضُرُّهُ، اب یہ اللہ کی ذات پر یقین رکھے کہ یہ خواب اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائے، نہ نفسیاتی طور پر، نہ جسمانی طور پر، نہ مادی اور مالی طور پر، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسے بتایا ہے، جو آداب بتائے ہیں، اس نے ان آداب پر عمل کر لیا ہے، اب گھبرانے والی کوئی بات نہیں۔ یہ نہیں کہ ایک مرتبہ خواب دیکھ لیا، دو مرتبہ دیکھ لیا اور اس کے بعد دن میں رات میں جاگتے اٹھتے جیسے جیسے یاد آیا آدمی اپنا خون جو ہے وہ جلاتا رہے، پریشان ہوتا رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا لا یضرہ، وہ خواب اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی پر یقین رکھیں اور مطمئن ہو جائیں، اب یہ خواب اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے پر آدمی نے عمل کر لیا ہے۔ اچھا خواب اللہ کی طرف سے اور برا خواب شیطان کی طرف سے، سیدھی سی بات ہے، اور آپ نے شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کر لی، لہٰذا وہ معاملہ ختم ہو گیا۔ اچھا خواب کسی نیک آدمی کو بتائیں، کسی کو بھی بتائیں، کوئی حرج نہیں۔ اگر خواب برا ہے اور خود سے اب برداشت نہیں ہو رہا، کبھی ایسا بھی ہے کہ آپ نے خواب دیکھ لیا اب برداشت بھی نہیں ہو رہا، لازمی کسی نہ کسی کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں، تو پھر یہ نہیں کہ جس کو بھی چاہیں بتا دیں۔ خواب کی تعبیر معلق ہوتی ہے، خواب کا واقع ہو جانا اس کی تعبیر کے ساتھ معلق ہوتا ہے۔ آپ نے کسی کو خواب سنایا کہ یار میں تو رات ڈوب گیا تھا، اور سامنے والا جاہل آدمی وہ کہتا ہے بس بچ کے رہو، کہیں پانی کے قریب نہیں جانا، اس نے ڈرا دیا، پریشان کر دیا، اور ساتھ یہ بھی ایک نقطہ ڈال دیا کہ اب پانی کے قریب نہیں، اب جب پانی میں جاؤ گے تم ڈوب کے مر جاؤ گے، تمہارا خواب بتا رہا۔ اس طرح کے آدمی کو بات بتانی ہی نہیں چاہیے۔ اگر برا خواب ہے، برداشت نہیں ہو رہا، کسی کو بتانا ضروری ہو جائے تو صرف کسی عالم دین کو، نیک آدمی کو، جس سے آپ کو یہ توقع ہے کہ یہ خوابوں کے بارے میں کچھ تھوڑی بہت بیک گراؤنڈ جانتا ہے اور یہ صحیح تعبیر بتائے گا اور مجھے کوئی کسی پریشانی میں مبتلا نہیں کرے گا، کسی ایسے آدمی کو خواب جو ہے وہ بتایا جا سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اقترب الزمان، جب زمانہ قریب آ جائے گا یعنی قیامت قریب آ جائے گی، لم تکد تکذب رؤیا المومن، تو مومن کا خواب پھر جھوٹا نہیں ہوگا۔ مومن کا خواب جو ہے وہ جھوٹا نہیں ہوگا، مومن جو خواب دیکھے گا وہ سچا ہی ہوگا۔ وَرُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِّن 46 جُزْءً مِّنَ النُّبُوَّةِ، اور مومن کا خواب جو ہے وہ نبوت کے 46 حصوں میں سے 46واں حصہ ہے۔ نبوت کے 46 حصوں میں سے 46واں یعنی ایک حصہ ہے۔ گویا کہ سچا خواب نبوت کے انداز پر ہوتا ہے۔ نبوت میں اللہ رب العزت اپنے نبی کو غیب کی خبریں بتاتا ہے، اور وہ غیب کی خبریں، جنت کی خبریں، جہنم کی خبریں، پہلی گزری ہوئی قوموں کی خبریں، پہلے زمانوں کی خبریں، نبی ان کو نہیں جانتے لیکن اللہ بتا دیتا ہے۔ خواب والے کو کچھ معلوم نہیں ہوتا لیکن اللہ کوئی ایسی چیز اس کے ذہن میں ڈال دیتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا خواب جو ہے یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے۔
اب یہ کہیں کہ یہ 46واں حصہ یعنی 46واں حصہ کیسے ہوگا 1/46، تو کیا یہ شخص 1/46 نبی ہو جائے گا؟ ایسا نہیں ہے۔ جس طرح نبیوں کے خواب سچے ہوتے ہیں، مومن کا خواب اسی کا 46واں حصہ، عام آدمی کا مومن کا خواب جو ہے وہ نبیوں کے خوابوں کا 40واں حصہ، لیکن یہ نہیں کہ وہ 40واں حصہ نبی ہو گیا، نبی سے 40 گنا یہ کم ہے، ورنہ نبوت کا تھوڑا بہت حصہ، اسے نبوت کا کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ نبوت ختم ہو چکی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد معروف ہے کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، نبوت کا سلسلہ ختم۔ یہ صرف ایسے ہے کہ جس طرح نبیوں کے خواب سچے ہوا کرتے تھے، ایسے ہی یہ سچا خواب جو ہے نبوت کے ان سچے خوابوں میں سے 46واں حصہ ہے۔ اب یہ 46واں کیوں کہا گیا ہے؟ اس کے بارے میں علماء حدیث نے، شرح لکھنے والوں نے، بخاری شریف کی شرح ہے فتح الباری، حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح لکھی ہے، جو عربی میں 14-15 جلدوں میں فہرست کے ساتھ 15 جلدوں میں چھپ رہی ہے۔ دارالاسلام نے چھاپی ہے، بہترین پورا ایسے سیٹ جو ایک ہی کتاب لگتی ہے بڑی، اور اس کتاب کا اردو ترجمہ بھی الحمدللہ ہو چکا ہے، اور ابھی حال ہی میں پاکستان میں وہ 12 جلدوں میں چھپ کے آ گیا ہے۔ اردو ترجمہ 12 جلدوں میں، موٹی جلدیں، ایک جلد میں انہوں نے 2-2 3-3 حصے ڈالے ہیں، اصل میں یہ 30 حصوں میں تھی۔ مولانا ابو الحسن سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ شرح ترجمہ کی ہے، اور اس کی جو عربی شرح ہے وہ یہاں ظاہر ہے کہ سعودی عرب میں دارالاسلام نے بھی چھاپی ہے، دارالافتاء نے بھی چھاپی ہے، مصر سے چھپتی ہیں، مختلف علاقوں سے چھپتی ہے، بہترین شرح اور بہترین معیار کی ہے۔ اور علماء نے اس شرح کے بارے میں کہا ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ یہ انسائکلوپیڈیا آف سنہ، یعنی سنت کی انسائکلوپیڈیا ہے فتح الباری، تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ صحیح تر بات یہی ہے کہ بہترین شرح فتح الباری، اور وہ عربی اردو ہر زبانوں میں اب الحمدللہ دونوں میں ملنا شروع ہو گئی۔ پہلے عربی میں تھی، اردو میں 12 موٹی جلدیں۔ مکتبہ اصحاب الحدیث ہے جنہوں نے یہ چھاپی ہے، فیض الباری اس کا اردو میں نام رکھا گیا ہے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت تفصیل بیان کی خواب کے سلسلہ میں، جس کا مختصر سا خلاصہ یہ ہے کہ 46واں حصہ کیوں کہا گیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے 6 مہینے پہلے خواب دیکھتے تھے، جو خواب رات کو دیکھتے دن کو سورج کی روشنی کی طرح مکمل، صحیح اور سچا ثابت ہو جاتا۔ یہ نبوت ملنے سے 6 مہینے پہلے یہ سلسلہ رہا۔ سیرت کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جس وقت آپ پر وحی نازل ہونا شروع ہوئی، اس سے پہلے 6 مہینے آپ کے سچے خواب جو ہیں، رات کو خواب دیکھتے دن کو بالکل سیم وہی ہو چکا ہوتا یا ہو رہا ہوتا۔ اب نبوت کی عمر کتنی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی عمر ہے 23 سال، 23 ایئرس۔ 23 ایئرس کو 2 میں ضرب دے دیں تو کتنی ہو گئی؟ 46۔ 6 مہینے 23 سال کا 46واں حصہ بن گیا نا آٹومیٹکلی۔ تو جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے سچے خواب آتے تھے، ایسے ہی مومن کا سچا خواب جو ہے اسے نبوت کا 46واں حصہ کہا گیا۔ سچا خواب دیکھنے والا نبی نہیں ہوتا، لیکن خواب اس کا نبوت کے جیسے سچے خواب تھے، ان کا 46واں حصہ۔ خواب کافر بھی دیکھ سکتا ہے، مومن کا خواب سچا ہوتا ہے، خواب کافر بھی دیکھ سکتا ہے، کافر کا خواب بھی سچا ہو سکتا ہے۔ آپ کے پاس قرآن کریم موجود ہے، سورہ یوسف کھولیں، سورہ یوسف کی آیت 36 سے لے کر 49 تک 14 آیتیں ہیں، 36 سے لے کر 49 تک اس میں 2 خواب ہیں، بلکہ 3 خواب ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں بند کر دیے گئے، اب وہ واقعہ سارا آپ کے سامنے ہے، جو آپ پر الزام لگایا ایک عورت نے، عزیز مصر کی بیوی نے، اس کے نتیجہ میں آپ کو جیل میں بند کر دیا گیا۔ جیل میں 2 آدمیوں نے جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہی جیل میں داخل ہوئے ہیں، ان دونوں نے خواب دیکھا، اور ایک نے کہا کہ بھائی ہم آپ کو بڑا اچھا آدمی سمجھتے ہیں،
انا نراکا من المحسنین، ہم تمہیں بڑا اچھا آدمی سمجھتے ہیں، ہم نے خواب دیکھا ہے، بتاؤ کیا ہے؟ ایک کہہ رہا ہے کہ میرے سر سے پرندے، میرے سر پہ روٹی ہیں اور پرندے اس میں سے روٹی نوچ نوچ کے لے کے جا رہے ہیں۔ دوسرا کہتا ہے کہ میں شراب نکال رہا ہوں، انی اعصر خمرا، میں شراب تیار کر رہا ہوں۔ یہ دونوں جو کہہ رہے ہیں کہ میری یہ خواب ہے، میری یہ خواب ہے، یا میرا یہ خواب ہے، بتاؤ تعبیر کیا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ تمہیں جو اگلا کھانا ملنے والا ہے اس کھانے سے پہلے میں تمہیں تعبیر بتا دوں گا۔ کھانا آنے سے پہلے، تعبیر بتانے سے پہلے، اب آپ کھول کے دیکھیں قرآن کریم، حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے ان لوگوں کو توحید کا واعظ کیا، ان کو شرک کے برے انجام سے ڈرایا، توحید کا واعظ کیا، اللہ رب العزت کی وحدانیت بیان کی، ایک بہترین گراؤنڈ پہلے تیار کیا اور کہا کہ شرک جو ہے وہ ہمارے لیے منع ہے، شرک کیوں کریں، اللہ ایک ہے، اس کو ایک ہی ماننا چاہیے۔ اچھی طرح توحید کا درس دے کے کہا کہ یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ میں شراب نکال رہا ہوں، تمہیں جیل سے رہا کر دیا جائے گا اور تم اپنے منصب پر حاکم کے دفتر میں چلے جاؤ گے اور حاکم کی خدمت پہ دوبارہ لگا دیے جاؤ گے، اور تم حاکم کو اس کی مجلسوں میں خدمت یعنی شراب پلانا، اعصر خمرا، تم اپنے مالک، اپنے حاکم، اپنے حکمران کے دفتر میں دوبارہ بحال کر دیے جاؤ گے۔ اور اس کا وہ خواب سچا نکلا، اسے واقعی بحال کر دیا گیا۔ دوسرے نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ میرے سر پر روٹیاں ہیں، روٹی ہے، اور میں روٹی اٹھائے ہوئے ہوں اور وہ روٹی میرے سر سے پرندے نوچ کے لے کے جا رہے ہیں۔ اسے حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ تمہیں جیل سے نکال کر پھانسی میں لٹکا دیا جائے گا اور تمہارے سر سے گوشت کے ٹکڑے پرندے نوچ کر لے جائیں گے، یعنی تمہاری زندگی۔ اور وہ خواب واقعی ایسے ہو، ایک کو پھانسی دے دی گئی اور ایک کو بادشاہ نے بحال کر لیا۔ تیسرا خواب انہی آیات میں یہ موجود ہے کہ بادشاہ سلامت کو خواب آ گیا، بادشاہ کو خواب آ گیا کہ میں دیکھتا ہوں کہ 7 گائیاں ہیں، گائے ہیں 7، وہ ہیں موٹی تازی، اور دوسری 7 گائیاں ہیں سوکھی ہوئی، اور موٹی گائیاں سوکھی ہوئی گائیوں کو کھائے جا رہی ہیں۔ اور دوسری خواب یہ کہ 7 خوشے ہیں، یہ جو گندم کا خوشہ جس میں دانہ ہوتا ہے، 7 خوشے ہیں نرم و نازک، تازہ، فرسٹ کلاس، دانوں سے بھرے ہوئے، اور 7 خوشے ہیں وہ خشک۔ کہا اپنے درباریوں سے، اپنے حواریوں سے، اپنے حاشیہ نشینوں سے، اپنے نورتن سے کہا بتاؤ مجھے تعبیر کیا ہے۔ اب جو نورتن میں بیٹھے ہوئے لوگ تھے، جاہل قسم کے لوگ تھے، وہ کیا جانے تعبیر کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں بادشاہ سلامت، اضغاث و احلام، یہ تو تمہارے دماغ کا فطور ہے، یہ بس ایسے خیال آ گیا، کچھ نہ کچھ ہو گیا، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جو آدمی جیل سے چھوٹ کر آیا تھا اور بادشاہ کی خدمت پر مامور ہو گیا تھا، وہ کہنے لگا کہ مجھے یہاں سے نکلنے کا موقع دو، اجازت دو، میں جاتا ہوں اور اس خواب کا تعبیر میں آپ کو آ کے بتاتا ہوں۔ اب ظاہر ہے کہ اسے معلوم تھا کہ میں نے خواب دیکھا، میرا خواب سچا ہو گیا، میرے دوست نے خواب دیکھا، اس کا بھی سچا ہو گیا۔ کہا کہ یہ خواب میں دوبارہ جیل میں جا کے وہاں سے پوچھ کے آتا ہوں۔ جیل میں گیا، یوسف علیہ السلام سے ملا، اور یوسف علیہ السلام سے جا کے کہتا ہے ایھا الصدیق، اے میرے دوست۔ جیل کے ساتھی تھے، لیکن اب چونکہ ایک غرض ہے، ایک حاجت ہے، ایھا الصدیق کہا، تعریفیں بیان کی، کہا کہ ہمارے بادشاہ نے خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی، اور تعبیر یہ بتائی کہ 7 سال مسلسل تمہارے یہاں جو بھی گندم، جو بھی غلہ پیدا ہو، اس کو خوشے کے اندر رہنے دو، اس کو نکالو نہیں۔ گندم جو ہے اس کے دانے خوشے سے نہ نکالو، بلکہ اس کی جو تنا ہے، تنے سمیت خوشے سمیت رکھتے جاؤ، صرف اتنے دانے نکالو جو کھانے، باقی پڑے رہیں۔ 7 سال گندم ہوگی، اگلے 7 سال قحط پڑ جائے گا، کوئی چیز نہیں ہوگی۔ ان سالوں میں پھر تمہیں یہ 7 سال کا جو غلہ ہے یہ کام دے گا۔ یہ تعبیر ہے کہ 7 بڑی گائیاں چھوٹی گائیوں کو کھا رہی ہیں، 7 خوشے بھرے ہوئے ہیں، 7 خشک ہیں۔ 7 سال گندم ہوگی، 7 سال قحط سالی رہے گی۔ اس کا انتظام یہ کرو کہ ہر سال فصل کاٹو، محفوظ رکھتے جاؤ،
اگر ساری گندم کو خوشوں سے نکال لیا جائے تو وہ 1 سال کے بعد خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے. کہا کہ ان کو خوشوں میں رہنے دو، اتنی نکالو جتنی کہ تم نے کھانا ہے. جب یہ تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو بتائی، یہ خوشی خوشی بھاگا ہوا آیا، آ کے بادشاہ کے دربار میں تعبیر بیان کر دی. کہا کہ تمہیں کس نے بتایا؟ انہیں معلوم ہے کہ یہ تو ہمارا یہاں چائے پانی دینے والا آدمی ہے، اور یہ اتنی اہم بات کر رہا ہے، 7 سال یہ ہوگا، 7 سال وہ ہوگا. کہا کہاں سے سنا؟ کہا کہ جیل میں ایک آدمی بند ہے، میں اس سے سن کے آیا. بادشاہ نے پیغام بھیجا، کہا کہ اس کو لے کے آؤ. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ایسے نہیں، بادشاہ کو کہو کہ پہلے وہ واقعہ یاد کرو، وہ عورتوں کا اپنے ہاتھ کاٹ لینا، ایک عورت کا مجھ پہ الزام لگانا، وہ معاملہ سارا قرآن کریم تفسیر سورہ یوسف میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے. غرض یہ کہ کافر نے بھی خواب دیکھ سکتا ہے، کافر کا خواب بھی سچا ہو سکتا ہے، اور نبی کے سامنے جو لوگ ہیں جیل والے، ان کو تو توحید کا درس دیا، لیکن حاکم کا غیر مسلم ہونا ثابت ہے. اگر کوئی غیر مسلم بھی کبھی خواب دیکھے اور سچا ہو جائے تو ممکن ہے، ناممکن نہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا خواب قیامت کے قریب جا کر یقیناً سچا ہی ہوا کرے گا. اب سچا خواب ہونے کے لیے بندے کا مومن ہونا ضروری ہے. اب اپنے آپ کو تو ہر آدمی مومن سمجھتا ہی ہے کہ میں مومن ہوں، حالانکہ ہماری نہ شکلیں مومنوں والی، نہ ہمارے ڈیزائن مومنوں والے. اگر آدمی مومن ہے، خواب دیکھتا ہے، تو یقیناً وہ خواب جو ہے وہ سچا ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کو، سچے خواب کو نبوت کا جو 46واں حصہ قرار دیا ہے، اس کا تذکرہ کئی روایات میں آیا ہے. یہ پہلی روایت جو میں نے ابھی پڑھی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے. دوسری حدیث ہے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے، وہ بھی بیان کرتے ہیں یروی المومن جزء من 46 جزءا من النبوہ، معنی وہی ہے. تیسری حدیث ہے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کی، وہ بھی کہتے ہیں روی المومن جزءا من 46 جزءا من النبوہ، معنی وہی ہے، یعنی الفاظ بھی بالکل وہی ملتے جلتے ہیں. اور چوتھی حدیث ہے پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی، جس میں ہے روی المومن جزء من 46 جزءا من النبوہ. اچھا اور سچا خواب جو ہے وہ نبوت کا 46واں حصہ ہے. اب آگے حدیث ہے جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ یقیناً مجھے بیداری میں بھی دیکھے گا. جس نے مجھے خواب میں دیکھ لیا وہ مجھے بیداری میں بھی دیکھے گا. ولا یتمثل الشیطان بی، کیونکہ شیطان میری شکل نہیں اتار سکتا، میری مثل نہیں بن سکتا، یا میرا ماڈل بنا کے آپ کے سامنے خواب میں آ جائے، ایسا نہیں کر سکتا. اب اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کو ایک تو بشارت دی ہے کہ جو آدمی خواب میں مجھے دیکھے، مجھے وہ زندگی میں بھی دیکھے گا. اب آج کل اگر ہم خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتے ہیں تو کیا ہم زندگی میں یا ابھی دیکھ سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ حالت میں؟ یہ ہمارے بس میں نہیں، بلکہ یہ ہو ہی نہیں سکتا. کیسے دیکھے گا؟ محشر کے میدان میں قیامت کے دن دیکھے گا، یعنی اللہ رب العزت اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار جو ہے وہ اس موقع پر بھی کرائے گا. اب یہاں ایک بڑی خاص بات جو کرنے والی ہے، جو سمجھنے والی ہے، وہ یہ ہے کہ خواب آیا اور خواب میں ایک آدمی نے کہا کہ یہ نبی ہیں، یہ نبی ہیں. خواب دیکھنے والے نے صبح اٹھ کے شور مچا دیا، جی مجھے رات نبی کا دیدار ہوا ہے. جس نے خواب دیکھا ہے، جس نے کہا نبی ہے، وہ کوئی دوست ہے، جان پہچان والا ہے، یا کوئی اس کے شعور میں ڈال دیا گیا کہ یہ نبی ہیں، اس نے کہا کہ یہ نبی ہیں، مان لیا. اس آدمی کے خواب کا اعتبار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میری شکل شیطان اتار نہیں سکتا. جس نے خواب میں مجھے دیکھا، اس نے مجھے ہی دیکھا. تو کیا ہر آدمی جو کہتا ہے کہ میں نے نبی کو دیکھا، اس کی بات مانی جا سکتی ہے؟ یہ نقطہ ہے خاص طور پر ذہن میں رکھنے اور سمجھنے والا کہ اگر صحابی خواب دیکھے، کیونکہ صحابی نے واقعی دیکھا ہوا بھی ہے، پہلے دیکھا ہوا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، اس نے پھر خواب میں دیکھا، وہ پہچانتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو،
اور اس کا خواب جو خواب میں دیکھ لیا ہے اللہ اس کو قیامت میں پھر بیداری میں بھی دکھلائے گا اور پہلے بھی زندگی میں دکھلایا۔ دوسرا آدمی وہ ہے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مہرہ کے بارے میں، آپ کے ڈیل ڈول کے بارے میں، آپ کی جسامت، آپ کی چال ڈال، آپ کا ہنسنا، آپ کا رونا، آنسو بہانا، مسکرانا، کھانا پینا، سارے انداز اچھی طرح پڑے ہوئے ہیں، اور یہ ساری چیزیں کتابوں میں موجود ہیں۔ یہاں دارالاسلام والے جن کا ذکر میں کر رہا تھا، یہ آپ کا قریب ہی ہیں، دارالاسلام نے کتاب چھاپی ہے آئینہ جمال نبوت، عربی میں کتاب تھی، اس کا اردو ترجمہ چھاپا ہے، اور واقعی بڑی خوبصورت کتاب ہے آئینہ جمال نبوت، 5-7 ریال کی کتاب ہے۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مہرہ، آپ کا قد کاٹ، آپ کا جسم، آپ کے مرغوبات، آپ کے مکروہات، جتنی تفصیلات ضروری کسی کی شخصی ہوتی ہیں وہ اس میں ذکر کر دی گئی ہیں۔ اسی طرح کچھ عرصہ پہلے بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ دارالاسلام میں وہ کتابیں موجود تھیں، آج ہیں یا نہیں میں نہیں جانتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹیں، حافظ عبدالشکور صاحب ہیں، ان کی کتاب ہے۔ انہی کی دوسری کتاب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو، آپ کب روئے، آپ کب مسکرائے، آپ مسکراتے تھے تو دانتوں کی پوزیشن کیا ہوتی تھی، چہرے کے چمڑے کی پوزیشن، یہ ساری تفصیلات کتب حدیث میں ملتی ہیں۔ اہل علم نے یہ کتابیں الگ سے بھی چھاپ رکھی ہیں، لکھ رکھی ہیں۔ ایک آدمی کا مطالعہ ہے، وہ پڑھتا ہے، اسے معلوم ہے، اگر اسے کبھی اچانک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے میں مل جائیں تو پہچان سکتا ہے کہ یہ واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر اس نے خواب میں دیکھ لیا کہ یہ نبی ہیں، اس کے خواب کا بھی اعتبار ہوگا کہ یہ واقعی نبی ہے۔ اب تیسرا، پہلا صحابی، دوسرا جس نے مطالعہ اتنا کیا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ اچھا ذہن رکھتا ہے، پہچان سکتا ہے۔ تیسرا ہے میرے جیسا آدمی، نہ مطالعہ ہے، نہ وہ صحابی ہے، نہ اس کے دل و دماغ میں یہ بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، آپ کا جتنے اوصاف ہیں ان میں سے کچھ نہیں جانتا، اور رات کو سوئے ہوئے کوئی دیکھا، کسی نے کہا یہ نبی ہے، داڑھی بھی تھی، جبہ بھی تھا، توپ بھی تھی، شماغ بھی تھا، سر پہ امامہ مبارک بھی تھا، سارا کچھ تھا، اور کہا نبی ہے، اور اس نے مان لیا نبی ہے۔ جبکہ امامہ تو کسی کا بھی ہو سکتا ہے نا، امامہ تو دنیا پہنے ہوئے ہے، دستار، جبہ، کبہ کوئی بھی پہن سکتا ہے، قد کاٹ کسی کا بھی اتنا ہو سکتا ہے، اچھا بظاہر شریف نظر آئے کوئی بھی ہو سکتا ہے، اور کوئی آ کے کسی کو بھی نمونہ بنا کے، شیطان ہی آ جاتا ہے اور کہہ دیتا ہے کہ دیکھو یہ تمہارا نبی ہے، تو کیا اس کو نبی مان لیا جائے گا؟ اس آدمی کے خواب کا اعتبار ہوگا؟ اس آدمی کے خواب کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ یہ بہت بنیادی ضرورت، ہم میں کوئی بھی اٹھتا ہو کہتا ہے جی میں نے نبی کو دیکھا، اللہ کرے سارے مسلمانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئیں، خواب میں نظر آئیں، اور محشر کے میدان میں نظر آئیں، حوض کوثر پر نظر آئیں۔ ہمیں اللہ رب العزت یہ توفیق دے، ہمیں یہ شرف عطا فرمائے کہ آپ کے دست مبارک سے ہمیں آب کوثر ملے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ حوض کوثر سے پانی پلوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں۔ لیکن کیا یہ خواب جو ہم دیکھ کے جٹ سے کہہ دیتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھا، یہ اس کا اعتبار کرنا، اس کا معتبر ہونا، اس کے لیے بنیادی شرطیں ہیں۔ دیکھا ہوا ہو، یا اتنا گہرا مطالعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بارے میں ہو کہ اگر وہ دیکھے تو وہ پہچان لے، اور اگر ایسے ہی چلتے پھرتے ہر آدمی کہتا ہے کہ میں نے خواب دیکھا، میں نے خواب دیکھا، ٹھیک ہے اس نے خواب دیکھا، اور وہ حقیقت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھتا۔ دوسری بات یہ، اور اہم بات یہ، کہ خواب میں کچھ بھی دیکھا اور کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا، مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم فرمایا، اس کے تو خواب کا ہی اعتبار نہیں تو حکم کا اعتبار کیا ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو زندگی میں بتا گئے، اس دنیا سے تشریف لے گئے، شریعت صرف وہ ہے۔ آج خواب میں آ کر کوئی کسی کو کچھ بھی کہتا ہے، اس کی شرعی حیثیت کوئی نہیں ہوگی۔ اگر کسی نے خواب میں دیکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خواب میں آ کر کوئی اسلامی حکم بظاہر اسلامی ہے، کہا کہ ایسے کیا کرو، اور وہ کہے کہ مجھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حکم دیا ہے، اس کے خواب کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، اور اس کا اس مشورے پر عمل کرنا قطعاً جائز نہیں، کیونکہ مشورہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کتب حدیث میں محفوظ ہے، موجود ہے، قرآن کریم اور حدیث شریف۔ ہمارے لیے شریعت صرف وہاں تک ہے،
اس کے بعد خوابوں پہ بنیاد رکھنا. ایک بڑا گروہ ہمارے پاک و ہند میں موجود ہے جن کا سارا اثاثہ ہی خواب ہیں. فلاں نے خواب دیکھا، فلاں نے خواب دیکھا، فلاں نے خواب، اسی پر چل رہے ہیں، اسی پہ اپنا سارا انہوں نے اٹھنا بیٹھنا بنایا ہوا ہے. خوابوں کی دنیا سے نکل آئیے، حقیقت میں آئیے. قرآن و سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر گئے ہیں ترکت فیکم شیئین، میں تمہیں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. آپ نے کوئی یہ نہیں کہا کہ کبھی کسی کو خواب میں آ کر میں تھوڑا سا بتا کے جاؤں گا. 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، انہی 2 پر رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے، اور جب ان 2 کو چھوڑ بیٹھو گے تو پھر ظاہر ہے کہ گمراہ ہو جاؤ گے. اور وہ دونوں چیزیں ہیں کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا یہ صحیح ہے کہ جس نے خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اس نے خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی دیکھا، لیکن کیا جو دکھایا گیا ہے وہ نبی ہے یا کیا ہے، اس کے پہچاننے کے پیچھے یہ معیار ہونا ضروری ہے. آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا ہے، اور خواب تھوڑا لمبا بھی ہے، اور اس خواب کی تعبیر کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے اس خواب کی تعبیر بیان کرنے دیجیے. بہرحال یہ حدیث جو ہے وہ آگے آ رہی ہے، انشاءاللہ اگلے اتوار کو پڑھیں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک صاحب نے منت مانی، اس کا کام ہو گیا، تو اب وہ منت کی رقم دینا چاہتا ہے. اگر کسی نے منت مانی ہے اور وہ مثال کے طور پر اس نے منت مان لی کہ میں اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں یہ 500 ریال 1000 ریال اللہ کی راہ میں دوں گا، تو وہ اب اللہ کی راہ میں دے دے، کیونکہ منت کا پورا کرنا واجب ہے. منت کا ماننا جائز ہے، منت کا فائدہ کوئی نہیں ہے. یہ نقطہ بھی ذہن میں رکھیں، منت کا فائدہ کوئی نہیں، ماننا جائز ہے اور پورا کرنا واجب ہے. فائدہ اس لیے کوئی نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں منت تو کچھ کرے گی نہیں، کرے گا تو اللہ اپنی مرضی سے بخیل کی جیب سے پیسہ نکالنے کا ایک ذریعہ ہے. یہ ہوگی منت کی حیثیت. لیکن منت مان لینا جائز ہے، اس میں رکاوٹ والی کوئی بات نہیں ہے. کوئی مان لیتا ہے ٹھیک ہے، اور اس کا پورا کرنا واجب ہے. اہل ایمان کے صفات جو قرآن کریم نے بیان کیے گئے ہیں ان میں سے ہی یوفون نذورہم بھی ہے کہ وہ اپنی نظروں کو پورا کرتے ہیں. اگر نظر مان لیں تو پورا کرتے ہیں، جبکہ آپ فرماتے ہیں کہ نظر ماننی ہی کوئی فائدہ نہیں دیتا. کیا وہ شخص اپنے والد یا بہن بھائیوں پر رقم خرچ کر سکتا ہے؟ منت کی رقم صدقہ ہے اور اپنے والد پر اس کو خرچ کرنا جائز نہیں، جس طرح کہ والد کو صدقہ یا زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، نہ والد کو، نہ بیوی کو، نہ والدہ کو، نہ بیٹی کو، نہ بیٹے کو، نہ اصول کو، نہ فروع کو. یعنی اصول ہیں ماں باپ، فروع ہیں بیٹیاں بیٹے، ان پہ زکوٰۃ صدقہ خیرات اور اس طرح کے جو نظر کے پیسے ہیں یہ نہیں لگتے. البتہ بھائی بہنوں پر لگ سکتا ہے. بھائی بہنوں کو دینا چاہتا ہے، بھائی بہنوں کا جو مثال شادی کر دی بہن غریب ہے، آپ اس کو دیتے ہیں تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. یا وہ رقم اپنے چچا کی فیملی پر خرچ کر سکتا ہے، چچا کی فیملی پر، پھوپھی کی فیملی پر، خالہ کی فیملی پر، ان پر بھی، ماموں کی فیملی پر، ان پر بھی خرچ کر سکتا ہے. لیکن ماں باپ اور بیٹی بیٹا ان پہ، اور ماں باپ کے اوپر دادا دادی ہیں، بیٹی بیٹا کے نیچے پوتا پوتی ہے، اصول اور فروع پر زکوٰۃ اور صدقات نہیں ہوں گے. اور بیوی پر زکوٰۃ خرچ کرنا جائز نہیں ہے. بیوی کی زکوٰۃ شوہر کے لیے جائز ہے، کیونکہ بیوی کے ذمے شوہر کا خرچہ نہیں ہے. بیوی مالدار ہے، شوہر غریب ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا واقعہ کتب حدیث میں صحیح سند سے ساتھ موجود ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی زکوٰۃ نکال کے کہیں دینے لگی تو حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ کہیں لے کے جاؤ گی مجھے دے دو. تو ظاہرہ کی بیوی کہتی ہے کہ یہ کیسے ہوگا، میں اٹھا کے تمہیں دے دوں؟ تو میں جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ نہ لوں میں نہیں دیتی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے حمایت دے دو. شوہر جو ہے اس کے ذمے ہے بیوی کا نان و نفقہ، بیوی کے ذمے شوہر کا نان و نفقہ نہیں ہے. شوہر اگر غریب ہے، بیوی کے پاس مال ہے، وہ دے دے. اب یہ تصور ہمارے پاک و ہند میں بنتا نظر نہیں آتا.
ہمارے یہاں جو کچھ بیوی کا ہے شوہر کا ہے، جو کچھ شوہر کا ہے بیوی کا ہے، اور جب کبھی زکوٰۃ دینے کی باری آتی ہے تو پھر تھوڑا سا ہوش آ جاتا ہے، کہتے ہیں سونا تم پہنتی ہو زکوٰۃ تم دو۔ اب وہ کہاں سے لائی ہے سونا؟ سونا تم نے دلایا، اب زکوٰۃ بھی تم دو۔ تمہیں شوق ہے کہ بیوی کو سونا پہنے ہوئے دیکھیں تو ہمیں زکوٰۃ بھی دینی چاہیے۔ بہرحال بیوی زکوٰۃ اپنے شوہر کو دے سکتی ہے، شوہر بیوی کو نہیں دے سکتا، ماں باپ اپنی اولاد کو نہیں دے سکتے، اولاد اپنی ماں باپ کو نہیں دے سکتے۔ اس کے بعد جتنے بھی رشتے ہیں ادھر ادھر وہ آپ دے سکتے ہیں۔ اگر ایک آدمی کسی دوسرے آدمی کی اولاد کو یا دولت کو نقصان نہیں پہنچاتا تو کیا آدمی کی اولاد کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے یا اغوا کر سکتا ہے؟ کیا تقدیر میں کبھی ایسا لکھا جا سکتا ہے یا انسان بے فکر ہو جائے کہ میں برا نہیں کرتا تو میرے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ آپ کے جو مفروضے ہیں اللہ رب العزت نے کس کی قسمت میں کیا لکھا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے کسی کا بیٹا کڈنیپ کیا تھا تبھی آپ کا بیٹا کڈنیپ ہوگا۔ اللہ رب العزت کی مرضی ہے، اس کی لکھی ہوئی تقدیر ہے۔ اگر وہ آزمائش میں ڈالنا چاہتا ہے مومن کو تو کیا اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے مومن بھی جرم کرے اور پھر اس کے ساتھ وہ جرم کیا جائے؟ ایسا نہیں ہے۔ عین ممکن ہے کہ کسی اہل ایمان کو تکلیف پہنچے کسی دوسرے کے ہاتھوں اور وہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچا رہا۔ اہل ایمان تو کسی کو بلا وجہ تکلیف پہنچاتے ہی نہیں، اور اسے تکلیف پہنچائی گئی، اسے آزمائش میں ڈالا گیا، تو یہ اللہ کی تقدیر ہے، اس پر ایمان ضرور رکھیں، لیکن یہ نہ سمجھیں کہ میں جب کسی کو تکلیف نہیں دیتا تو مجھے کیوں ہوگی آزمائش ہوگی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کسی کا کیا بگاڑا تھا؟ عرصہ دراز تک بیمار پڑے رہے، جسم گل گیا اور کہاں تک نوبت آ گئی۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا کیا بگاڑا تھا؟ پتھر مارے گئے، سر پھوڑا گیا، دانت توڑے گئے۔ کیا آپ نے کسی کے دانت توڑے، کسی کا سر پھوڑا؟ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائشیں ہوتی ہیں، ان کا آپ کے اپنے فعل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مٹھائی کے اوپر چاندی کا ورق لگایا جاتا ہے، کیا اس کا کھانا جائز ہے؟ چاندی اور سونے کے برتن میں کھانا جائز نہیں ہے، لیکن اگر کسی دعا کی شکل میں چاندی یا سونے کی دعا میں استعمال کیا گیا ہے تو اس کا کھانا حرام نہیں ہے۔ چاندی کا ورق جو ہے چاندی کا ہی بنا ہوتا ہے، اور میڈیکلی بھی آپ کے علم میں ہوگا کہ وہ مفید ہوتا ہے۔ چاندی کا ورق میڈیکلی بھی مفید ہے۔ حکیم حضرات میں سے آج شاید یہاں کوئی حکیم نظر نہیں آ رہا، تو یہ جو چاندی ہے اس کی تاثیر ٹھنڈی ہے، یعنی گرمی کے موسم میں آپ کوئی چاندی کا ورق لگی ہوئی چیز کھاتے ہیں تو یقیناً اس کا فائدہ ہوگا۔ وہ ٹھنڈی ہوتی ہے، خوبصورت بھی ہوتی ہے، لیکن چاندی کے برتن میں ڈال کے کھائیں گے حرام ہے، سونے کے برتن میں ڈال کے کھائیں گے حرام ہے، وہ تکبر ہے۔ اور یہ چاندی کا ورق لگا ہوا ہے، یہ تکبر نہیں، یہ تو ایک خوبصورتی ہے، صرف بنائی گئی ہے۔ اولاد اگر نافرمانی کرے تو اس کے لیے کیا دعا کرنی چاہیے؟ پہلے نمبر پر اپنے آپ کو سدھاریے اور انشاءاللہ اولاد بھی سدھر جائے گی، اور دوسرا یہ کہ اگر اولاد نافرمان ہے تو اسے سمجھائیے اور اللہ رب العزت سے دعائیں مانگتے رہیے۔ دعا تو بڑی مشہور ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اسی طرح قرآن کریم میں ایک دعا اور بھی ہے، اور بعض احادیث میں بھی دعائیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے اللہ میری اولاد کو، میری بیوی کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ نافرمان تو آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بلکہ آنکھوں کی گرمی بنے گی، آدمی کو رونا آئے گا اس کی نافرمانیاں دیکھ دیکھ کر۔ تو دعا کریں کہ اللہ رب العزت سے نمازیں پڑھیں، دعائیں مانگیں، اور یہ دعا خاص طور پر کہ میری اولاد کو نیک نمازی بنا دے، یہ بہت اچھی دعا ہے۔ رب حب لی من الصالحین، اے اللہ نیک اولاد عطا فرما۔ اس میں یہ بھی ہوگا کہ جو اولاد حاصل ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بھی نیک کرے گا، تو یہ دعائیں مانگیں، انشاءاللہ ان کا فائدہ ہوگا۔ کہتے ہیں کہ میرے انتہائی قریبی عزیز یہاں ہسپتال المانے میں داخل ہیں، 28 اپریل کو ان کی اوپن ہارٹ سرجری ہے، ایک تو ان کے لیے دعا کروا دیں کہ اللہ رب العزت، دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کے آپریشن کو کامیاب کرے اور اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ دوسرا کہتے ہیں کہ ان کو خون کی ضرورت ہے، ان کا او پازیٹیو بی پازیٹیو خون گروپ 4 لکھے، او پازیٹیو بی مائنس اور او مائنس، تو یہ 10 بوتل خون کی ضرورت ہے،
اور اگر کوئی عام آدمی اس سلسلہ میں کچھ بات کرنا چاہے، ملنا چاہے، تو دارالاسلام کے جو اطہر عدیل صاحب ہیں، دارالاسلام کے مینیجر، کہتے ہیں کہ ان سے رابطہ کریں۔ بہرحال یہ 4-5 ایک ہی آدمی کا خون اتنے نمبروں میں سمجھ نہیں آتی۔ بہرحال اطہر صاحب سے رابطہ کر کے معلوم کر سکیں گے آپ کے کیا چاہیے۔ تفسیر نصفی، تفسیر خازن اور تفسیر بیضاوی، ان کی تفاسیر کیسی ہیں؟ کیا یہ پڑھ سکتے ہیں؟ یہ ساری کی ساری ہی عربی میں ہیں، ان میں سے کوئی تفسیر اردو میں نہیں ہے، اور غالباً تفسیر بیضاوی کا میں نے سنا ہے کہ ایک جز کوئی اردو میں ترجمہ ہو کے آیا ہے۔ یہ عام تفسیریں نہیں ہیں، اور ان تفسیروں میں خاص طور پر بیضاوی، نصفی، یہ بڑی مشکل قسم کی، بڑے اس میں یوں سمجھیں کہ ایک صفحے میں اتنی زیادہ چیزیں، صرف، نحو، ایجاز، منطق، فلسفہ، اتنا کچھ ڈالا گیا ہے کہ یہ مولویوں کو پڑھائی جاتی ہیں، تو اسے عام آدمی کا سمجھنا ذرا مشکل ہے۔ آپ تفسیر ابن کثیر ہے، یہ دارالاسلام کی چھاپی 6 جلدوں میں بہترین تفسیر ہے، وہ تفسیر پڑھا کرے۔ تفسیر احسن البیان ہے، یہ بڑی ہوئی ہے، دارالاسلام نے چھاپی ہے، یہی گورنمنٹ سعودیہ نے بھی چھاپی ہے، ایک والیوم میں انتہائی مختصر اور بہترین، درجنوں بلکہ کوڑیوں تفسیروں سے بے نیاز کر دیتی ہے۔ یہ چھوٹی سی تفسیر ہے، مختلف ڈیزائن، مختلف سائز، مختلف پیپر اس کے ملتے ہیں، جو آپ کی نظر کو اچھا لگے، پڑھنے میں آسان رہے، وہ سائز لیں اور اس کا مطالعہ کریں۔ یہ نصفی، خازن اور بیضاوی یہ مشکل قسم کی تفسیریں ہیں۔ قبر میں مٹی ڈالنے کی ابتدا سرانے کی طرف سے مستحب ہے یا کیسے ہے؟ قبر میں مٹی ڈالنا شروع کریں، چاروں طرف سے ہی اس وقت قبر جو ہے وہ مٹی سے بھری جانا شروع ہو جاتی ہے، لیکن اگر آپ سرہانے کی طرف سے ڈالنا شروع کرتے ہیں تو انشاءاللہ ٹھیک ہے۔ ایک ہی وقت میں کئی جنازے جمع ہوں تو کیا بہتر ہے؟ ہر ایک کی جنازے کی الگ الگ نماز جنازہ پڑھائی جائے؟ یہاں بھی آپ کے علم میں ہوگا، حرم شریف میں آپ کے علم میں ہے، حرمین شریفین میں، مکہ میں، مدینہ میں، وہاں تو سارے آپ جاتے رہتے ہیں، ایک ہی جنازہ پڑھا جاتا ہے، اور اعلان کیا ہوتا ہے کہ مردوں اور عورتوں پر، یا مرد پر، یا مرد اور عورت پر، مرد، عورت اور بچے پر، یعنی وہ بیان کر دیتے ہیں کہ جنازے مختلف ہیں، مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، کبھی صرف مرد ہیں، کبھی صرف عورتیں ہیں، کبھی مکس ہیں، لیکن جنازہ ایک ہی ہوتا ہے۔ سارے جتنی میتیں ہیں ان کو سامنے رکھیں اور سب کا ایک ہی جنازہ پڑھا دیں اور سب کے لیے مشترکہ دعا کر دیں، سب کا جنازہ مکمل ہو جائے گا۔ جنازے کو تیز قدموں سے لے جانا مسنون ہے، ایسا کچھ میرے علم میں نہیں ہے کہ تیز قدموں سے لے جانا۔ جب کوئی فوت ہو جائے تو آپ نے فرمایا کہ اسے دفن کرنے میں جلدی کرو، لیکن تیز قدموں سے لے جانے کا ذکر نہیں، سنبھال کے لے کے جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی تیزی میں جنازہ چارپائی سے گر جائے۔ اور آج کل تو ایمبولینس لے کے جاتی ہے، تیز قدم آپ کے کہاں اس کو ملیں گے، وہ آنکھ جھپکنے میں قبرستان میں پہنچا دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ بالخیر کرے، اللہ رب العزت دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، زندہ رکھے تو ایمان پر اور مارے تو ایمان پر، مجھے اور آپ سب کو اللہ تعالی نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔